بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے اپنے بندوں پر اپنی رحمت اور برکت کو بہت زیادہ عام کر دیتے ہیں، اور اتنا عام کر دیتے ہیں کہ ایک نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں رمضان کے مبارک مہینے کی 6 ایسی عبادتیں رکھنے والا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے تو وہ تھی تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی پابندی اللہ کے رسول رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ کے رسول کی پوری زندگی تہجد سے بھری ہوئی ہے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کا اہتمام اور زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب اٹھتے ہیں یا سحری کی تیاری کے لیے جب اٹھا جاتا ہے تو سب سے پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ سحری کے اندر تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ جتنا بھی ہمیں موقع مل سکے، جتنا بھی ہمیں وقت مل سکے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 یا 12، جو بھی ہم پڑھ سکتے ہو تہجد کی نماز کی، ہم کوئی ناغہ نہ کرے، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پیاری نماز ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر کے پکارتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے اپنی مغفرت کرانے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی عبادت جو رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں کرنی ہے وہ تہجد کی پابندی ہے۔ نمبر 2، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس عبادت کا اہتمام رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ کیا کرتے تھے وہ ہے سحری کھانا۔ سحری ضرور کھانی چاہیے، سحری کھانا سنت ہے، اور سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سحری کھاؤ، کیونکہ سحری کھانے میں بہت زیادہ برکت ہے اور سحری کھانا سنت ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھو۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کی عبادت بھی اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ کے رسول اور مہینوں کے اندر بھی جو بھی روزے اللہ کے رسول رکھتے تھے، کافی روزوں کی تعداد بھی اللہ کے رسول کی پہلے مہینوں کے اندر ہوتی تھی، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا ہے اس کی بھی ہم پابندی کریں، روزہ بالکل بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنا ہم سب کے لیے فرض کیا ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھنا اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنا بڑا ثواب روزے کا ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، اب اگر رمضان کے روزے کے بدل میں یا رمضان کے روزے کی قضا میں وہ انسان پوری زندگی بھی اس کی قضا کرتا رہے، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو اس رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر روزہ رکھو۔ نمبر 4، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چوتھی عبادت زیادہ ثابت ہے وہ ہے نمازوں کا اہتمام۔ ہم لوگ فرضوں کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض نماز کی پابندی کریں، سنت و نوافل کی بھی بہت زیادہ پابندی کریں۔ نمبر 5 ہے کلام پاک کی تلاوت، کیونکہ رمضان اور کلام پاک کے اندر جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہی کلام پاک نازل ہوا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام پاک بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور چھٹی عبادت جو 6 نمبر کی عبادت ہے اور جو سب سے آخری جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے صدقہ اور خیرات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کسی کو افطاری کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی کو راشن کی ضرورت تو نہیں ہے، یا کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ہم اپنی اڑوس پڑوس میں دیکھیں کہ کسی بندے کو یا کسی غریب کو یا کسی پڑوسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ صدقہ اور خیرات رمضان کے مبارک مہینے میں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ 6 عبادتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ان 6 کی 6 عبادتوں کو کیا کرتے تھے۔ پہلی تہجد کی پابندی، دوسرا سحری کھانا، تیسرا روزہ رکھنا، اور چوتھا نماز کی پابندی، اور پانچواں کلام پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور چھٹی جو ہے صدقہ اور خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہم ضرورت مندوں کو دیکھیں کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہمارے رشتہ داروں میں تو کوئی ضرورت مند بھوکا نہیں ہے، کسی کے پاس افطاری کا سامان ہے یا نہیں، ہم لوگ تلاش کریں، ڈھونڈ کر کے صدقہ اور خیرات کریں، اور لوگوں کی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ 6 کی 6 عبادتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔